دنیا کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ ہم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے آ گئے ہیں، ہم گورنر بن گئے، ہم پریزیڈنٹ بن گئے، ہمارے پاس دولت زیادہ آ گئی، بنگلے زیادہ آ گئے، کوٹھیاں آ گئیں، دولت آ گئی، تو شاید ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان پہ مجھے زیادہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ تو صالح عمل کون نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے کہ نیک کام کیا ہے۔ جو ہمارے ڈاکٹرز نے، جو ہماری نرسز نے، جو ہمارے کنسلٹنٹس نے جس طریقے سے کووڈ-19 کے دوران اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، یہ صالح عمل۔ تو میں ٹربیوٹ پے کرتا ہوں اپنے تمام ڈاکٹرز کو، نرسز کو پاکستان میں، جنہوں نے بڑا کووڈ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ جہاد آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اور دوسرا پھر حق پہ قائم رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر اس آیت پہ عمل کریں تو یہ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے ان مشکلات سے بھی ہم باہر آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز جمالی صاحب سیکرٹری ہیلتھ، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ڈاکٹر گل سبین صاحبہ، ڈاکٹر نور اللہ صاحب ایم ایس بلان میڈیکل کالج، ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے جو ہیپاٹائٹس پروگرام پنجاب کے انچارج ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے، اہم دن ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم آج سے 1 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلوچستان میں پینے کے صاف پانی پہ بھی کام کروں، میں بلوچستان میں ہنرگاہ سینٹر جو ہے وہ بھی بناؤں، میں بلوچستان میں جو ہماری بہنیں جیل میں ہیں ان کے لیے وہاں سلائی مشینیں بھی دوں، اور ہیپاٹائٹس فری بلوچستان بھی کروں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے بعد اس کا وہ خواب اور ویژن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 میں میڈم نے اور ڈاکٹر خالد صاحب نے، انہوں نے ہیپاٹائٹس فری پنجاب کمپین شروع کی تھی، اور ماشاءاللہ اب تک لاکھوں لوگوں کی سکریننگ، ان کا فری علاج جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی وگر کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ سرور فاؤنڈیشن اور ہم سب لوگ جو ہیں، پنجاب گورنمنٹ خاص کر، کیونکہ میں یاسمین راشد صاحبہ جو کہ ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم ڈاکٹر صاحب کو وہاں لے کے جا رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تعاون کرنے چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ جو بھی کریں گے، میرا تعاون جو ہے وہ پورا بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس کام کو ہم سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جب آپ مل کے کام کرتے ہیں، مشاورت سے کام کرتے ہیں، تو بہت سی چیزوں میں اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی آ جاتی ہے، آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب 2013 میں گورنر بنا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب سے لوگ دن رات ہیومینٹی کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں، کوئی پینے کے صاف پانی میں کام کر رہا ہے، کوئی ہیلتھ میں کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے، لیکن ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن، کوآپریشن نہیں تھا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمام جو ہمارے این جی اوز تھے پنجاب میں، ان کا ایک اجلاس بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہر آرگنائزیشن اپنی آئیڈینٹی رکھے گی، کیونکہ مرج کر کے کام تو ہمارا پاکستانی کلچر نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، لیکن اپنی آئیڈینٹی رکھیں گے، لیکن کام ایک دوسرے کی مشاورت سے کریں گے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور ایک دوسرے کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے ساتھ 65 آرگنائزیشن جو ہیں وہ رجسٹر ہو گئی تھی، اور اب ماشاءاللہ جو کووڈ-19 آیا ہے تو اس میں ہماری جو آرگنائزیشن تھیں 65 سے بڑھ کر 191 ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں
کہ ہماری جو آرگنائزیشن تھی، ہم نے پنجاب میں اور پاکستان میں 20 لاکھ خاندانوں کو فری راشن ان کے گھروں میں پہنچایا جن کے چولہے بند ہو گئے تھے، جو مشکلات میں تھے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کٹس۔ ہمیں ایک دن IG پریزن کا مجھے فون آیا پنجاب میں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس 42,000 پریزنز ہیں، ان کے پاس نہ نہانے کا صابن ہے، نہ کپڑے دھونے کا صابن ہے، نہ سینیٹائزر ہے، نہ ماسک ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے مجھے لسٹ بنا کے بھیجو، تو انشاءاللہ ہم وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہفتے میں ہم نے وہ تمام چیزیں اپنے جو 42,000 ہمارے پریزنٹس تھے ان تک پہنچا دی۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ہم سب اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے بلوچستان میں بھی تمام جو NGOs کام کر رہے ہیں ان کی بھی ایک کانفرنس بلائی ہے۔ ہم ان کے ساتھ بھی میٹنگ کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں ہم نے اکٹھے مل کے کام، ہم پنجاب میں جتنے بھی NGOs ہیں انشاءاللہ وہ ہم بھی حصہ ڈالیں گے۔ یہاں پر پینے کے صاف پانی کے لیے بھی حصہ ڈالیں گے، یہاں پر ہم جو ہے جو ہنرگاہ سینٹرز ہیں ان کے لیے بھی ڈالیں گے، ہیپاٹائٹس فری بلوچستان کے لیے بھی ڈالیں گے۔ تو یہ سارے کام ہم انشاءاللہ مل جل کے کریں گے تاکہ ہم انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں۔ اور ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو میں پنجاب گورنمنٹ کا، میڈم پروین سرور کا، سرور فاؤنڈیشن کا، اخوت کا اور تمام ادارے جو ہمارے ساتھ کام مل کے کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں اکٹھے مل کے ہم کرتے ہیں انہی سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، اور پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک بلوچستان آگے نہیں جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بلوچستان میں جو محرومیاں رہی ہیں، بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس چیز ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے بلوچستان کے بھائیوں کے پاس ہو۔ تو اسی لیے میں نے تمام ہماری یونیورسٹیز جو ہیں پنجاب میں نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے، ڈائریکٹر دیا ہے کہ بلوچستان سے کوئی اسٹوڈنٹ جو پنجاب میں آئے اس وجہ سے ایجوکیشن سے وہ نہ رہ جائے کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ ان کو ہم اسکالرشپ بھی دیں گے، ان کی ہم اکاموڈیشن کا بندوبست بھی کریں گے، اور ان بچوں کو بھی ہر طریقے سے ہم وہاں پر جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے مل جل کر کام کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اور بلوچستان کا صوبہ جو ہے 50% آف پاکستان از بلوچستان۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو خزانے زمین کے نیچے چھپے ہیں، اگر وہ خزانے ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان دنیا کا ایک امیر ترین ملک جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہیں مل کر کام کریں گے۔ میں آپ دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں، اپنی خاص کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور مجھے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد صاحب ماشاءاللہ زبردست مجاہد آدمی ہیں، جس کام کے پیچھے پڑتے ہیں وہ کام کر کے رہتے ہیں۔ اور میری پہلی ملاقات ہے اپنی بیٹی ڈاکٹر سبین گل صاحبہ سے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہماری بیٹی ہے، جو ان کو ہم سے ہیلپ چاہیے ہوگی، ہم سے گائیڈنس چاہیے ہوگی، ہم انشاءاللہ زبردست طریقے سے آپ کی مدد جو ہے وہ کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر خالد صاحب اور گل سبین جو ہے مل کے انشاءاللہ یہاں سے ہیپاٹائٹس جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ یہاں سے جو ہے بالکل ایریڈیکیٹ جو ہے کریں گے۔ آخر میں پھر تمام بھائیوں کا، دوستوں کا جو پیار، جو محبت، میں پہلے بھی یہاں پر آیا تھا، اس وقت بھی ہم نے یہاں 4 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں کھولے تھے۔ کل بھی ہم 2 فلٹریشن پلانٹ کی اوپننگ جو ہے کر رہے ہیں، اور بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا میکسیمم لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی دے سکیں، اس لیے کہ پینے کے صاف پانی جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو میلوں سفر کرنا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، پھر اس کے بعد جو کلین ڈرنکنگ واٹر نہ ملنے کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہمارے تمام ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ 80% جو مریض ہیں وہ واٹر بارن ڈیزیزز کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اسی لیے سرور فاؤنڈیشن جو ہے 200 سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ لگا چکی ہے، اور 2.2 ملین لوگوں کو ہم ڈیلی
پینے کا صاف پانی جو ہے پاکستان میں پرووائڈ جو ہے کرتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سیکٹری ہیلتھ صاحب سے میرے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ریسکیو 1122 جو پنجاب میں ایک سکسیس سٹوری ہے، اس کا بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اسکاٹ لینڈ میں ہوتا تھا تو ریسکیو 1122 کے آفیسرز کی ٹریننگ ساری ہم نے اسکاٹ لینڈ سے کروائی تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ ایک کامیاب ادارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میری یہ خواہش ہے کہ بلوچستان میں بھی جو ریسکیو ہے سروس جو ہے وہ پنجاب کی طرح انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگی۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔